پیوند نہیں لگ پا رہا، 1,24,000 انبیاء اور خاتم ہمارے، اس میں جوڑ نہیں لگ پا رہا، جوڑ نہیں لگ پا رہا۔ کمخاب میں ٹاٹ کا پیوند مشکل کام ہے، بہت دنوں سے سیا جا رہا ہے، لیکن کمخاب الگ نظر آتا ہے اور ٹاٹ الگ نظر آتا ہے، جوڑ نہیں لگ پا رہا۔ پھر جوڑ لگا تو پیغمبر نے بتایا کہ دیکھو ہر نبی اپنا وصی بناتا ہے، اگر تمہارے سمجھ میں ولی نہیں آ رہا، وزیر نہیں آ رہا، جانشین نہیں آ رہا، لفظ خلیفہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ایک لفظ سمجھو، علی میرا وصی ہے، علی میرا وصی ہے۔ اب جس کا دل چاہے وزیر بن جائے، بن جائے، جس کا دل چاہے خلیفہ بن جائے، بن جائے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، علی تم میرے وارث ہو، علی تم میرے وصی ہو، اور علی کے بعد یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ ہم پیغمبر کے وصی ہیں۔ اس لیے کہ جس طرح تاریخ انبیاء ہے، اسی طرح تاریخ اولیاء ہے، اسی طرح تاریخ اوصیاء ہے، اور تاریخ میں یہ طے شدہ ہے کون کس کا وصی تھا، اور نبی نے کہا ہر نبی اپنا وصی بناتا آیا ہے، یا علی جس طرح ہر نبی سے میں افضل ہوں، اسی طرح ہر وصی سے کائنات کے تم افضل ہو۔ وہ افضل الانبیاء ہے، یہ افضل الاوصیاء ہے، تمام اوصیاء میں افضل۔ یہ تاریخ الگ ہے، اس لیے کہ وصایت کی تاریخ میں کوئی آ نہیں سکتا تھا، وارث کوئی اور بن نہیں سکتا تھا۔ دیکھیے وصی کے معنی میں آپ کو بتا دوں، وصی، وصیت، اس سے بہت سے لفظ بنیں گے۔ قرآن میں یہ لفظ 33 مرتبہ آیا ہے، جہاں جہاں انبیاء نے اپنا وصی مقرر کیا وہاں آیا، لیکن کہیں کہیں اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو وصیت کر دی کہ وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرے، یہاں لفظ وصیت ہے، انسان کو وصیت کر دی اللہ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں حق کی اور صبر کی، یعنی کوئی قوم ہے جو ایک دوسرے سے کہتے ہیں حق پہ چلتے رہنا اور صبر کرتے رہنا، اور اس سے کہا گیا اگر یہ کرتے رہو گے تو گھاٹے میں نہیں رہو گے، حق اور صبر کی باتیں کرتے رہنا، ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہنا۔ تو وصی اور وصیت کے کیا معنی ہیں؟ ویسے تو وصیت کے معنی ہے حکم دینا، ایک معنی، دوسرے معنی ہے وصیت، یعنی جس کو وصیت کی جائے، جسے وصی بنایا جائے، اس کے معنی ہے اپنے بعد کسی کو مالک بنا دینا اپنی جگہ۔ لفظ مالک یعنی ملکیت کے لیے ہے، یعنی جو کچھ ملکیت ہمارے پاس تھی، جو ملک ہمارے پاس ہے، ہمارے بعد مرنے والا کہہ رہا ہے ہمارے بعد اس تمام ملکیت کے مالک تم ہو، یہ ہیں وصی کے معنی۔ اس لیے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وصیت میں دو چیزیں ہیں، مرنے والا دو چیزوں کی وصیت کرتا ہے، جو مال ہمارے پاس ہے اس کے بھی وارث تم ہو، اور ہماری اولاد کے بھی تم وارث ہو۔ شرط اس میں مال اور اولاد دونوں ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اولاد کا وصی کوئی اور ہو اور مال کا کوئی اور ہو، ایسا قانون نہیں ہے۔ جو اولاد پر وصی بنایا جائے گا وہی ملکیت پر بھی بنایا جائے گا۔ میری اولاد، میں اپنی اولاد چھوڑ رہا ہوں، ترکے میں اولاد چھوڑ رہا ہوں اور اپنا مال چھوڑ رہا ہوں۔ اب مال جو بھی ہو، چاہے ایک مٹھی مٹی ہی کیوں نہ چھوڑی ہو، یہ اس کا مال ہے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ مال کی کیا قسمیں ہیں، کچھ بھی ہو، اگر وہ ام سلمہ کو ایک مٹھی مٹی دے جائے تو وہ بھی اس کا مال ہے،
مٹی بھی مال ہے، اس میں کیا پریشانی؟ اور اب تو ایک ٹرک اگر آپ کو بھروانا ہو اپنے مکان کی کرسی میں تو 4 لاکھ سے کم کا ٹرک مٹی کا نہیں ملتا۔ اب تو مٹی بھی بہت قیمتی ہو گئی۔ جب آج کی کراچی کی مٹی 4-5 لاکھ کی ایک ٹرک ملتی ہے تو اس حساب سے ایوریج نکالیے کہ نبی کے ہاتھ کی ایک مٹھی مٹی کتنے کروڑ کی ہوئی؟ اس کی کوئی قیمت ہوئی؟ اس کی قیمت یہ ہے کہ آنکھوں سے لگایا جائے اگر ایک چٹکی بھی مل جائے۔ اس لیے کہ بڑی بڑی دوائیں آنکھ کی روشنی نہیں لا سکتی، لیکن نبی کے ہاتھ کی وہ مٹھی مٹی کی اگر ایک چٹکی مل جائے تو آنکھوں میں لگے تو آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ اور پھر مٹی کہیں ایسی جگہ کی ہو، سمجھے نا؟ تو اب نبی جو کچھ چھوڑے وہ اس کا مال ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے، اس نزاکت کو سمجھ لیجئے کہ نبی نے مال میں کیا کیا چھوڑا۔ اولاد میں ایک بیٹی چھوڑی اور 2 نواسے چھوڑے، بیویاں بہت سی چھوڑی، بیوائیں کئی ہیں، لیکن اولاد کل ایک بیٹی اور 2 نواسے۔ تو اب وصیت کریں گے اولاد کے لیے، جس کو وصی بنائیں گے تو اس کے ساتھ جو کچھ چھوڑیں گے وہ اس کا مال ہوگا، وہ اس کا ترکہ ہوگا۔ اب نبی کے پاس کیا کیا مال ہے؟ نبی کے پاس مال ہوتا ہی نہیں، کسی نبی نے مال نہیں چھوڑا۔ کس نے چھوڑا؟ حضرت داؤد نے چھوڑا تو وارث ہوئے حضرت سلیمان، پوری سلطنت تھی داؤد کی، وہ سلیمان کو مل گئی۔ سلیمان نے بہت بڑا ملک چھوڑا، وہ ان کے بیٹوں کو ملا، لیکن اس کے بعد پھر وہ ختم ہو گیا، لیکن ملا، مال ملا۔ جناب زکریا محراب عبادت میں رہتے ہیں، کون کہے گا ان کے پاس مال ہے؟ لیکن انہوں نے کہا پروردگار مجھے وارث دے۔ سورہ مریم میں کہ ہمارے بندے نے آہستہ آہستہ ہم کو پکارا محراب عبادت میں، ہمیں ایک وارث دے دے۔ کس لیے وارث دے دے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے علم کا وارث، ہماری نبوت کا وارث، اس میں آگے ایک لفظ ہے، میں اپنے چچا زاد بھائیوں سے ڈرتا ہوں کہ وہ قبضہ نہ کر لیں، اس لیے مجھے ایک وارث چاہیے۔ پتہ چلا زکریا نے روحانی چیزوں کا وارث نہیں مانا، اپنا کچھ مال رکھتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہی سا مال کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے وارث چاہیے۔ اب کیا تھا زکریا کے پاس؟ مجھے نہیں معلوم۔ اللہ نے کہا ہم یحییٰ دے رہے ہیں تمہیں، ہم نے دیا وارث، تم نے مانگا ہم نے دیا۔ ہر پیغمبر نے وارث مانگا، لیکن اس میں روحانی ترکہ اور مادی ترکہ دونوں آئے گا، اور کوئی تاریخ یہ انکار نہیں کر سکتی کہ پیغمبر کے پاس کیا کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سونے کا تخت پیغمبر چھوڑتے اور اس میں جواہرات جڑے ہوتے، زمرد، یاقوت، ہیرے، نیلم، پکھرات جڑے ہوتے، اس سے کہیں زیادہ قیمتی وہ مصلی تھا جس پہ روز نماز پڑھ رہے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ کی نظر میں نہ ہو چٹائی، لیکن پیغمبر جس چٹائی پہ مصلی پر بیٹھے گا وہ بادشاہوں کے سونے کے تخت سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ بادشاہوں کے یہاں جب تقریر کا وقت آتا ہے تو جو عصا ہاتھ میں لیتا ہے وہ تقریر کے وقت وہ جڑاؤ ہوتا ہے سونے کا مرصع، اس میں کائنات کے جواہرات جڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ دکھاتا ہے اپنا اقتدار کہ اس وقت اتنا مال میرے قبضے میں ہے، اس لیے جتنے بھی قیمتی جواہرات ہوتے ہیں وہ اس میں جڑ دیے جاتے ہیں۔ بادشاہوں کے وہ جڑاؤ عصا اور وہ عصا جو پیغمبر کے پاس ہے صرف لکڑی کا، وہ اس سے قیمتی ہے۔ وہ خلط بادشاہوں کے جو زرتار ہوں، سونے اور چاندی کے تاروں سے بنے گئے ہوں، اس سے کہیں قیمتی وہ کالی کملی ہے
جس کو قرآن میں اللہ کہہ کر پکارے یا ایھا المدثر، اے کالی کملی اوڑھنے والے، وہ سب چادر جو سوتے میں اوڑھتے ہیں اکثر خنکی کے عالم میں، جس کو یہ کہہ کر پکارا گیا یا ایھا المزمل، اے سبز چادر اوڑھنے والے۔ یہ چادر قیمتی ہے اس زرتار قباؤں سے کہ جو بادشاہ پہنتے ہیں۔ اس زمانے میں آج پجارو ہوگی قیمتی، 80 لاکھ کی گاڑیاں ہیں، 2 کروڑ کی گاڑیاں ہیں۔ اس زمانے میں قیمتی اونٹ وہی ہے جو مالک کو پہچانتا ہو، مالک کے حکم پہ چلتا ہو، اور اگر وہ چھوڑ جائے وہ ایک سفید اونٹنی صحیح، اب وہ اس کے لیے کائنات میں کوئی قیمت نہیں رکھتی، وہ اس کی سواری ہے۔ وہ میدان جنگ میں جاتا ہے، اس پہ خطبے دیتا ہے، بعض بات ایسا ہوا کہ اونٹنی بیٹھنے لگی، پتہ چلا وہی آ رہی ہے، تو پشت ناقہ پر جہاں وہی آئی ہو وہ ناقہ کتنا قیمتی ہو گیا کہ جہاں جبریل اتر چکے اور ان کے وزن سے وہ بیٹھ گیا۔ ناقہ کہتے ہیں عربی میں اونٹنی کو، ناقے کا لفظ مادہ کے لیے استعمال ہو، اونٹنی ہے، اور اتنی قیمتی کہ یہ تو جانوروں میں حص ہوتی ہے کہ وہ فضا میں سونگتے ہیں اور اس کے بعد چاروں طرف کا جائزہ لینے کے بعد بتا دیتے ہیں یہ جگہ کیسی ہے، اور صدیوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں جانور کہ کتنی صدی تک یہ جگہ مبارک رہے گی۔ جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے اپنے ناقے پر بیٹھ کر سب دوڑ پڑے انصار، ہمارے گھر میں آئیے، ہمارے گھر میں آئیے، ہمارے گھر میں آئیے، ہمارے گھر میں آئیے۔ لیکن پیغمبر نے کہا اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھ جائے وہیں ہم رہیں گے۔ اور ناقہ چلا اور اس کی مہار چھوڑ دی گئی۔ جہاں جہاں اس نے دائرہ اپنے مہار سے بنایا تھا وہ خط کھینچ کر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور جہاں وہ بیٹھ گیا وہیں مکان بننا پیغمبر کا شروع ہو گیا۔ اتنا قیمتی ناقہ جس نے قیامت تک کا فیصلہ کیا کہ کعبے کے بعد جب دوسرا اللہ کا گھر بنا تو ناقے کے نقش قدم پر بنا مسجد نبوی۔ تو اب کہو کہ جانور کے سموں کی نشانی پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی اللہ کے گھر، یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو شرک ہو گیا، ناقہ شامل ہو گیا اللہ کا گھر بنانے میں۔ اس کے سموں کے نشان پہ پاکیزہ عمارت اٹھ رہی ہے، اس کے قدموں کے نشان پر پاکیزہ عمارت اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ یہ باتیں کچھ نظر نہیں آتی لوگوں کو، جہاں دل چاہا کہہ دیا بدعت، شرک، یہ وہ یہ مطالعے کی کمی ہے، یہ مطالعے کی کمی ہے۔ یہ قیمتی ناقہ اور وہ نیزے جو بلال لے کے چلتے ہیں، اور وہ تلواریں جو پیغمبر کو پسند ہیں، اور وہ گھوڑے جو استبل میں ہیں، نماز صبح کی پڑھ کر جن کی پیشانیوں پہ جا کے ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں کہ ان کی پیشانیوں پہ خیر لکھا ہے، خیر لکھا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، سیاہ ستہ کی ساری کتابوں میں یہ حدیث اسی طرح آئی کہ گھوڑوں کی پیشانیوں پہ ہاتھ رکھ کے پیغمبر کہتے ان کی پیشانیوں میں خیر ہے، ان کے قدموں میں برکت ہے۔ اپنے گھوڑوں کو دیکھ کر کہتے، خوش ہوتے۔ تو وہ گھوڑے، وہ ناقے، وہ چادریں، وہ نیزے، وہ مسلح اور وہ امامہ صحاب جو معراج میں باندھا، اور وہ کرتا جو احد میں پہنے تھے جس پہ خون کے چھینٹے لگے، اور وہ لباس جو خیبر میں پہنا، اور وہ لباس جو فتح مکہ میں پہنا جس کے شملے کاندھے پہ کھلے ہوئے تھے اور لوگ دیکھ رہے تھے، وہ سیاہ امامہ جو فتح مکہ کے روز پہنا گیا، وہ سارے لباس، وہ قبائیں، وہ عبائیں، وہ عمامیں۔ قسم قرآن کی کھا کر مورخ ہاتھ میں قرآن لے، دونوں ہاتھوں میں، ایک میں نہیں دونوں میں، اور قرآن لے کے کہے یہ سارا پیغمبر کا مال بعد پیغمبر کس کو ملا؟ اس کا نام بتاؤ۔